السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم کا تخصصاتی مطالعہ جاری ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض باب ہے علم حدیث میں۔ ایک کتاب پر متعدد بحوث ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو واضح کریں، صرف اس لیے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں اور جس چیز پر دراسہ جاری ہے وہ علی وجہ البصیرت، ہم اس کو پہلے خود سمجھیں گے پھر ہی سمجھا پائیں گے، کیونکہ مستدرک حاکم پر بھی ایک منصوبہ اور عزم کے تحت لوجہ اللہ کام جاری ہے، تو اس میں ہمارے پیش نظر بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بطور نصیحت اور فائدہ میں بتاتا ہوں، ہم نے اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنانا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہم کئی کام کر سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے الخبر الدمام کے ساتھ الخبر جانے کا موقع ملا، دوستوں نے مجھے دعوت دی، وہاں گیا۔ الخبر میں ایک ہماری محبوب شخصیت جن کی بڑی زیادہ خدمات ہیں، فضیلت الشیخ منیر قمر حافظہ اللہ ابو عدنان، ان سے بھی میٹنگ طے تھی۔ مجھ جیسا علم کا پیاسا سفر کرے اور وہاں کے محدثین سے نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دوستوں کے پاس گیا ہوں، صرف وہاں کئی کام تھے، الحمدللہ ایک ہی سفر میں سارے کام نپٹا کے واپس آ گیا 2 دن کے اندر۔ بہرحال شیخ محترم منیر قمر حافظہ اللہ کے ساتھ ان سے استفادہ جاری تھا، میٹنگ وغیرہ جاری تھی، تو اچانک مجھے کی بات یاد آئی، میں نے شیخ صاحب سے عرض کی، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا شیخ محترم، آپ کی کتاب فقہ الصلاح زمانہ طالب علمی میں میرے مطالعہ میں تھی، اور ابھی تک اس کی ایک بات جس نے عملی میدان میں مجھے بڑا فائدہ دیا وہ میرے ذہن میں نقش ہے۔ فرماتے کیا بات ہے وہ؟ میں نے کہا کہ آپ نے فقہ الصلاح کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب دراصل میرے ان دروس پر مشتمل ہے جو میں نے ام القویم کے ریڈیو اسٹیشن پر سال ہا سال دیے۔ وہ دروس دیتا تھا، پہلے تیاری کرتا تھا، لکھتا تھا چیزیں، پھر دروس دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ محترم یہ میری بات سن کر کہتے ہاں بالکل، میں نے اس ریڈیو پر 10 سال درس دیے اور میری فقہ الصلاح کتاب وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ ام القویم کے ریڈیو میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، یہ پرانی بات ہے، آج سے 20-25 سال پہلے شیخ صاحب حافظہ اللہ نے وہاں دروس دیے، ساتھ لکھتے رہے، درس بھی دیا، لکھتے بھی رہے، تو الحمدللہ ڈبل فائدہ ہو گیا۔ وہ کتاب ماشاءاللہ دوسری بار پھر 2-3 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ تو ہمیں وقت کو قیمتی بنانا ہے، زندگی تھوڑی ہے، کام زیادہ کرنے ہیں، تو کیا طریقہ ہے ہم اپنے آپ کو منظم کریں۔ اس پر میرے مستقل کے دروس بھی ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر پر۔ ایک ہے محدث کورس کہ تھوڑی عمر میں انسان کیسے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، وہ میرے 4 لیکچر ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ ضرور سنیں۔ زندگی میں
وہ ایک دفعہ ضرور سنیں، ہو سکتا ہے وہ میرے 4 درود سننے سے آپ کے اندر ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ پیدا ہو جائے کہ میں نے کام کیسے کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ امام حاکم پر جیسے میں یہ بحوث کر رہا ہوں، ایک ایک چیز کو جو کچھ بھی لکھا گیا ہے مستدرک حاکم پر، میری کوشش ہے وہ سارے کا سارا میرے سامنے موجود ہو۔ تو ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر صرف مستدرک حاکم کے لیے خاص کر دیا ہے تاکہ کوئی چیز رہے نہ۔ کوئی 24 گھنٹے وقف ہے اسی کام کے لیے، مستدرک حاکم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بتانا یہ تھا، یہ چیزیں میں پہلے جیسے لکھتا ہوں، چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اس کے بعد درس دینا شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہماری تدریس کا سلسلہ یہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اب تک کتنی شروحات میں نے لکھ چکا، حدیث کی کتنی کتابوں پر کام کر چکا، تو وہ یہی طریقہ ہے ہمارا۔ جس بھی کتاب کو پڑھانا شروع کیا، آن لائن بھی پڑھا رہے، فزیکل بھی پڑھا رہے، اور اس کو ساتھ اپنی تحقیق، تخریج، شرح جو بھی ہمارا انداز ہے وہ بھی چیزیں لکھ رہے۔ آئے ہم اپنے آپ کو منظم کریں۔ زندگی تھوڑی ہے، اس تھوڑی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرما دے، ہمیں منظم ہونے کی توفیق مل جائے، ایک نئی زندگی شروع ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی مجلس میں ہم الحدیث الصحیح عند الامام الحاکم پر بحث کریں گے۔ یہ نقطہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ جب بھی اللہ اکبر ایسے محدث کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا پڑ جائے جو کثیر التصانیف ہو، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہوں، زیادہ کتابیں لکھی ہوں، تو ان کی ایک کتاب کو پڑھانے کے لیے اس مصنف اور محدث کی تمام کتابوں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ کثیر التصانیف علماء وہ ایک جگہ مختصر بات کر دیتے ہیں، دوسری جگہ مفصل بات کر دیتے ہیں، تیسری جگہ کو اس کی مثالیں، توضیحات بیان کر دیتے ہیں، چوتھی جگہ کو نہ رجوع مل جاتا ہے کسی جزی میں۔ تو ہم خیر کثیر کو کیسے پا سکتے ہیں؟ جب ہم اس کی ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ اب مستدرک حاکم کا موضوع ہے صحیح حدیث۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک بڑا منفرد کام کیا مستدرک حاکم لکھ کر کہ صحیح بخاری مسلم کی شرط پر جو احادیث دوسری کتابوں میں ہیں اور صحیح ہیں، امام حاکم نے ان کو جمع کیا ہے۔ یہ امام حاکم کی تحقیق ہے، محدثین نے دراسے کی، یہ تحقیقات کی ایک لمبی داستان ہے۔ مستدرک حاکم پر کون کون سے کام ہوئے وہ ہم اگلے دنوں میں بیان کریں گے۔ تو امام حاکم کے ہاں یہ احادیث صحیح ہیں، تو دیگر محدثین نے اس پر تنقید کی، نقد کیا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ داستان ہے۔ کام کتنا اچھا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر جو احادیث صحیح ہیں اور وہ بخاری مسلم میں نہیں ہیں، دوسری کتابوں میں ہیں، امام حاکم نے ان کو جمع کر دیا اور ہر حدیث پر تقریباً حکم بھی لگا دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ضروری تھا کہ ہم امام حاکم کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر دراسہ کریں کہ صحیح سے امام حاکم کی مراد کیا ہے، حدیث صحیح کی شرائط کیا ہے امام حاکم کے ہاں، ضوابط کیا ہے امام حاکم کے ہاں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اسی پر مطالعہ جاری تھا، جاری ہے انشاءاللہ۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتابیں مطبوع ہیں وہ ساری PDF شاملہ نیٹ پر موجود ہیں الحمدللہ۔ ایک کلک پر یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں۔ تو اسی دوران یعنی جہاں کافی چیزیں ہم نے جمع کی، وہاں
ایک فاضلہ بہن نعیمہ نیند صاحبہ کا ایک ہمیں چھوٹا سا مقالہ بھی ملا، 87 صفحات پر مشتمل ہے، الحدیث الصحیح عند الامام الحاکم، اس نام سے انہوں نے اپنا ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے یہ مقالہ لکھا، فجزاہ اللہ خیرہ۔ تو ابھی یہ بھی میرے سامنے ہے اور چیزیں بھی میرے سامنے ہیں۔ جب ہم نے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتب میں صحیح حدیث کی تعریف اور ضوابط پر بحث تلاش کی تو الحمدللہ ہمیں کافی چیزیں ملی، مثلا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کے ہاں صحیح حدیث سے مراد کیا ہے۔ امام حاکم کی اصول حدیث کی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح راوی کے اندر عدالت اور ضبط ہو تب جا کے راوی ثقہ ہوتا ہے۔ اب امام حاکم کے ہاں عدالت اور ضبط سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیلات ہمیں ملی الحمدللہ۔ اسی طرح سند متصل ہو، سند متصل سے کیا مراد ہے، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، ان چیزوں سے امام حاکم کے ہاں کیا مراد ہے۔ آپ یہی بات ایسے سمجھیں کہ جو صحیح حدیث کی تعریف، شروط و ضوابط، قیود امام حاکم کے ہیں، کیا یہ وہی چیزیں ہیں جو دیگر محدثین کی بھی وہی ہیں یا کوئی اختلاف ہے امام حاکم کا دیگر محدثین کے ہاں؟ تو اس چیز تک پہنچنے کے لیے الحمدللہ تھوڑی سی کوشش کی، کافی چیزیں ہمیں مل گئیں، کافی چیزیں ہم نے جمع کر لیں الحمدللہ۔ تو یہی طریقہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، شیخ البانی رحمہ اللہ ماشاءاللہ بڑی زیادہ کتابیں لکھی، میرے استاد محترم محدث الاثر شیخ قصری ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ ماشاءاللہ بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اب ایک اصول کو سمجھنے کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر ایک جگہ ایک اصول پر 2 سطروں میں بحث کی ہے تو ہمیں وہ کافی نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں دیگر کتابوں سے بھی وہی اصول کو ہم پڑھیں گے، بڑی زیادہ شرح صدر ہو جائے گی، بڑا کچھ ملے گا الحمدللہ۔ تو اس پر تو مستقل کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے اصول حدیث پر 2-3 کتابیں ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح جرح و تعدیل پر بھی 5 جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے۔ تو جب کثیر التصانیف مصنف اور محدث کی تمام کتابوں سے جب تک ہم ایک بات کو نہیں دیکھیں کہ تشفی اور تسلی نہیں ہوتی، تو یہی حال امام حاکم رحمہ اللہ کا ہے، کیونکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم لکھی ہے تو اصول حدیث پر بھی کتاب لکھی ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر اصول حدیث کی علل کی وغیرہ وغیرہ بحثیں کی ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے امام حاکم کی تعریفوں کو، اصولوں کو، پھر ہم دیگر محدثین کے ساتھ تقابل کریں گے تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی کہ امام حاکم کا منہج عام محدثین والا ہے یا کہ کچھ مختلف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم چونکہ اردو زبان میں ہمارے یہ دروس جاری ہیں اردو زبان میں، اور یہ ہمارا کام بھی مستدرک حاکم پر اردو میں ہو رہا ہے، تو ان موضوعات پر بھی اردو میں بحثیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ علوم حدیث جو اردو میں ماشاءاللہ ان کی اردو زبان ہے تو وہ ان سے فائدہ لے رہے ہیں، فائدہ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس موضوع کی اہمیت اس سے بھی مزید واضح ہو جاتی ہے، امام حاکم کی کتابوں سے ہم صحیح حدیث کی تعریف کا قوانین کا دراسہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔